السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مخرج نمبر 9 اور مخرج نمبر 10۔ جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے۔ تو آج ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے لام کا مخرج اور نون کا مخرج، کہ لام کہاں سے نکلتا ہے اور نون کہاں سے نکلتا ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں نے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے مخرج نمبر 9۔ مخرج نمبر 9 لام کا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مخرج نمبر 8 لاد کا تھا، اس کے اندر جو تحقیق تھی وہ میں نے آپ کو کر کے بتا دی ہے۔ اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے لام کا مخرج اور نون کا مخرج۔ اچھا، اب لام کہاں سے نکلتا ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں، یہ ہے زبان کا کنارہ، ٹھیک ہے۔ زبان کا کنارہ جہاں آگے سے زبان مڑتی ہے تو اس کو زبان کا کنارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، کچھ حصہ حافہ، یعنی یہ جو کنارہ ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے بھی جو حصہ ہے وہ بھی جب دانتوں کے ساتھ لگے گا تو وہاں سے لام ادا ہوگا۔ اب کون سے دانت ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں، ثنایا، رباعی۔ ثنایا سامنے والے دو دانت، اس کے ساتھ جو ایک کھڑا ہے یہ اس کو رباعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو دانتوں کے نام بھی پہلے بتائے تھے۔ اس کے بعد رباعی کے ساتھ ایک کھڑا ہوتا ہے انیاب، یہ والا جو نوکدار ہوتا ہے، نوکیلا ہوتا ہے، اب یہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ اب اس کے بعد ہوتا ہے زواحق، یعنی وہ والے دانت جب انسان ہنستا ہے تو وہ دانت نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سامنے سے لے کر ایسے چلے جائیں جہاں تک انسان ہنستا ہے وہ نظر آتے ہیں، اور جب ان کے اندرونی والی جو زبان ہوگی وہ لگے گی ان کے ساتھ تو وہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ کیا؟ لام ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ، کچھ حصہ حافہ، جب ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق کے مسونوں سے کسی قدر کیا ہے، مسونوں سے کسی قدر مائل ہو کر تالو کی طرف ٹکر کھاوے۔ یہ جو تالو ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جہاں صفوں جیسی لکیریں بنی ہوتی ہیں دانتوں کے ساتھ ہی مسوڑوں کے اندر، جہاں صفوں جیسی لکیریں بنی ہوتی ہیں وہاں پر جب زبان لگتی ہے تو وہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ جب آپ زبان کو لگائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا اوپر صفوں جیسی لکیریں بنی ہوئی ہیں، جیسے لام، لام، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ لام، یہاں سے ادا ہوگا۔ آپ اگر زبان کو لگائیں گے تو یہ کہاں لگے گی؟ یہ زواحق نوکدار دانت ہیں، اس کے ساتھ ایک اور دانت ہے، دو سامنے والے، ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق۔ ان کے ساتھ جب زبان لگے گی اور اسی طرح تالو کے ساتھ بھی تھوڑی سی لگے گی تو وہاں سے لام ادا ہوگا۔ اگر آپ اس کو دائیں جانب سے ادا کریں گے تو وہاں سے بھی نکلے گا، اگر بائیں جانب سے نکالیں گے تو وہاں سے بھی یہ لام نکلے گا، اور اگر آپ دونوں طرف سے یکدم ایک دم نکالیں گے تو وہاں سے بھی اس کو نکالنا صحیح ہے۔ لیکن یہ آسان کہاں سے ہے؟ دائیں جانب سے ہے، جیسے لام، لام۔ اگر اس طرح سے نکالیں یہاں مشکل ہے، ٹھیک ہے، یکدم تو یہاں سے بھی تھوڑا کیا ہے، مشکل ہے۔ اس کی مثالیں یہاں پر میں نے آپ کو دی ہوئی ہیں، جیسے فل، فل، زبان لگ گئی، فل، یم، لیل، لیل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد للہ، للہ۔ اب زبان کو دیکھیں وہاں پر لگی ہوئی ہے جہاں جہاں میں نے آپ کو بتایا ہے، ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق کے مسوڑے، اور اوپر جو تالو کا حصہ ہے وہاں پر جب زبان لگے گی تو للہ لام ادا ہوگا وہاں سے۔ یہ مخرج نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 10، یہ نون کا ہے۔ اب کیا ہے مخرج نمبر 10؟ یہ کس کا ہے؟ نون کا ہے، کہ نون کہاں سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب نون کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ ہے زبان کی نوک، یہ جو سامنے والی نوک ہے، یہاں پر بھی میں نے آپ کو کنارہ بتایا، کچھ حافہ بتایا، ابھی زبان کی نوک جو ہے، اب اس کو کیا کریں گے ہم؟ ثنایا، رباعی، انیاب۔ کیا؟ یہ ثنایا سامنے والے دو دانت، اس کے ساتھ ایک اور کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو نکیلا ہے، ان کے ساتھ جب ہم زبان کی نوک کو لگائیں گے وہاں سے نون، اور اوپر جو مسوڑے ہیں، ٹھیک ہے، جڑ ہیں، جڑوں کے جو مسوڑے ہیں وہاں پر جب زبان لگے گی تو وہاں سے نون ادا ہوگا، نون، نون، ٹھیک۔ آیا رباعی، انیاب کے مسوڑے، وہاں سے کیا ادا ہوگا؟ نون نکلے گا، نون۔ وہ چاہے نون ساکن ہو جیسے کن، ٹھیک ہے، یا اسی طرح آنا،
اسی طرح متحرک ہو، ساکن ہو، یا کیا ہو نون تنوین والا ہو، جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، اگر یہ والا نون ہے، نون تنوین ہے یا نون ساکن ہے، خواہ متحرک ہو یا اسی طرح مشدد بھی ہو، تو وہ کہاں سے نکلے گا؟ ادھر سے نکلے گا، ثنایا ربائی انیاب کے مسوڑے اور زبان کی نوک، یہاں سے کیا نون نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی مختصر وضاحت ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو لام کا مخرج بتایا اور نون کا مخرج بتایا، اور کل جو ہمارا مخرج ہے وہ ہے مخرج نمبر 11 جو را کا ہے۔ پھر ہم ان تینوں کے اندر فرق محسوس کریں گے کہ لام اور نون کے اندر کیا فرق ہے، نون اور را کے اندر کیا فرق ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔